اللہ جل شانہ امن والہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے اور بغیر کسی تکلیف اٹھائے ہوئے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے والے گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اللہ جل شانہ امن والہ کا بڑا کرم اور احسان ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کا اگر پوری زندگی بھی شکر ادا کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی لیکن شکر ادا نہیں ہو پائے گا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے حدیث کے کچھ جملے پڑھے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے جو حدیث کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ تم علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کا حاصل کرنا پوری زندگی انسان کے لیے اس کی ایک ضرورت ہے۔ بغیر علم کے اور بغیر کسی جانکاری کے آدمی کی مثال جانور جیسی ہو جاتی ہے کہ اسے بھی کھانے کا ڈھنگ ہے اور اسے بھی پینے کا ڈھنگ ہے اور اسے بھی بچہ اپنی پرورش کرنے کا ڈھنگ ہے، لیکن اس کے اندر علم اور شعور نہیں ہے، اس لیے وہ انسانوں سے کمتر بھی ہے اور بدتر بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور شعور کی صلاحیت کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا استعمال کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بہت مشہور شعر کہا ہے جو آج کل اس موجودہ زمانے میں ہم سب پہ بہت فٹ ہو جاتا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آدمی کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بجائے آقا بننے کے محکوم اور غلام بننا زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری ہونی چاہیے۔ جب کسی منبر سے یا اسٹیج سے یہ بات کہی جاتی ہے تو عوام کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف علم دین ہی حاصل کیا جائے، اور اسی وجہ سے اس تقریر یا اس بیان کا کوئی اثر ذہن کے اوپر نہیں پڑتا کہ یہ بہت پرانی بات کہی گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایسی بات رکھنے والا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں اگر جینا ہے تو تمہیں علم حاصل کر کے ہی ترقی کرنی ہوگی۔ تمہیں اگر دنیا کا حاکم بننا ہے تو تمہیں علم کی دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا۔ اگر دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں علم کی دولت حاصل کرنی پڑے گی۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ مشہور حدیث ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں سفر کرنے کے بعد ملک چین بھی جانا پڑے۔ چین ملک جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نام لیا جا رہا ہے تو کس پوزیشن پہ تھا اس کی کوئی تاریخ حقیقی نہیں ملتی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا اور بطور معجزہ کے یہ بات سمجھا دیا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں اگر کوئی ملک غالب ہوگا اور اگر کسی ملک کے اندر ترقی ہوگی، اگر کسی ملک کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوگی تو وہ ملک چین ہوگا۔ تم وہاں علم حاصل کر کے اسلام کو ترقی دے سکتے ہو۔ آج اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو ملک چین دنیا کے تمام ممالک کے اوپر غالب نظر آتا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی ایک نمبر کی ہے، اس کی تعلیم ایک نمبر کی ہے، اس کے پاس جو بھی اسلحہ جات ہیں وہ ایک نمبر کے ہیں، اور ہر چیز میں آج پوری دنیا کو اگر کوئی ملک چیلنج کرنے والا ہے تو وہ ملک چین ہے۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو دین کا علم حاصل کرنا یہ فریضہ ہے، لیکن دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے تمہیں دنیا کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے اندر دنیاوی علوم نہیں ہیں، تمہارے اندر انجینئر نہیں ہے، تمہارے اندر ڈاکٹر نہیں ہے، تمہارے اندر بڑے بڑے عہدیدار نہیں ہیں، تو سمجھ لو کہ تمہاری قوم بجائے آگے بڑھنے کے دن بدن پیچھے ہوتی جائے گی، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ تم غلام بنا لیے جاؤ گے اور تمہارے اوپر دنیا حکومت کرے گی۔ بتائیے، ایک معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 1400 سال پہلے جو پیشین گوئی آپ نے کر دی آج ہو بہو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، اگر سب سے زیادہ دبے کچلے ہیں تو وہ ہم علم ہی کے معاملے میں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد شمار کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ ان پڑھ جو گنایا جاتا ہے وہ مسلمانوں میں گنایا جاتا ہے۔ جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جو نہ راہ پہ تھی نہ راستے پہ تھی، لیکن جب کلمہ طیبہ ان کے سینے میں آیا تو وہ پوری دنیا کے رہبر اور ہادی بن گئے، اور ہمارے سینے میں یہ کلمہ آلریڈی موجود ہے، اور ہم بجائے رہبر بننے کے، بجائے رہنما بننے کے، ہم محکوم بنے ہوئے ہیں، ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔
اور ہمارے اوپر احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تعداد دیکھیں تو تعداد تو بہت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اگر کمی نظر آتی ہے تو پڑھائی میں کمی نظر آتی ہے، تعلیم میں کمی نظر آتی ہے۔ ہمارے بچوں کی تعلیم اتنی اعلیٰ نہیں کہ وہ اعلیٰ جگہوں پہ پہنچ سکے۔ بس ہماری ایک ضرورت بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ دنوں تک پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد ان سے اپنی زندگی کا حصول کرائیں، ان کی کمائی سے آرام کریں، ان کی کمائی سے آشائش کے سامان مہیا کرائیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد آگے چل کر کے تعلیم سے بہت دور ہو جاتی ہے اور وہ غیروں کی محکوم اور غلام بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی، پوری دنیا میں لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو جیتنے کے لیے، ایک دوسرے کو غلام اور محکوم بنانے کے لیے ایک دوسرے پہ حملہ کیا جا رہا تھا، اور ایسے وقت میں انگلینڈ میں بجٹ پاس ہو رہا ہے۔ انگلینڈ میں بجٹ پاس ہو رہا ہے، اور اس بجٹ کے اندر وہ ساری چیزیں جو ترقی کے راستے میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، مثال کے طور پہ وہ سب کم کر دی جاتی ہیں۔ سڑکوں کو بنانے کا پروگرام کم کر دیا جاتا ہے، مکان کے بنانے کا پروگرام کم کر دیا جاتا ہے، فوجیوں کے اوپر خرچ کرنے کا سامان کم کر دیا جاتا ہے، ساری چیزیں کم کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر بڑھایا جاتا ہے اور کم نہیں کیا جاتا ہے تو صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ تعلیم اور ایجوکیشن کے بجٹ کو کم نہیں کیا جاتا۔ وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہتا ہے۔ جو مخالف کی پارٹیاں تھیں جنہیں وپکش کہا جاتا ہے، انہوں نے حملہ شروع کر دیا کہ تعمیر کے معاملے میں سارے بجٹ کو کم کر دیا گیا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ تعلیم، شکشا اور ایجوکیشن کے بجٹ کو کم نہیں کیا گیا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ تو وہاں کے وزیر اعظم نے جو جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے وزیر اعظم نے اپنے مخالف پارٹیوں کو جو جواب دیا، کہا اگر مکان گرا دیا جائے تو بنایا جا سکتا ہے، پل گرا دیا جائے تو بنایا جا سکتا ہے، کارخانے برباد کر دیے جائیں تو بنایا جا سکتا ہے، ملک کا ملک برباد کر دیا جائے تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نسل تعلیم سے برباد ہو جائے تو دوبارہ اسے تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا پہ انگلینڈ اور انگریز کی حکومت ہے، اور آج ہم تعلیم سے بھاگ رہے ہیں۔ ارے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف مولوی ہی بنائیے، آپ اپنے بچوں کو صرف حافظ ہی بنائیے۔ آپ حافظ بھی بنائیے، آپ مولوی بھی بنائیے، آپ انجینئر بھی بنائیے، آپ ڈاکٹر بھی بنائیے، آپ ماسٹر بھی بنائیے، آپ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بھی بنائیے، بڑے بڑے ادھیکاری بنائیے۔ آپ جب اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر آگے بڑھائیں گے تو آپ کی قوم ویسے ہی آگے بڑھ جائے گی، بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی کوشش کے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی جو آنے والی پیڑھی ہے اس کی فکر کریں اور تعلیم اور ایجوکیشن میں انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی اس معاملے میں مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔